السلام علیکم۔ 5 اپریل کی کال لے کر میں آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین۔ میں پہلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ماسک پہنیں اور اپنے آس پاس بچوں کا، بزرگوں کا، اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اور کراچی میں ابھی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال آلریڈی آپ دیکھ رہے ہو لاک ڈاؤن میں ہے۔ کراچی بھی شاید منڈے سے اس میں سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں، تو پلیز احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ ماسک کو ضرور استعمال کریں۔ میں نے کوشش کی ہے کال میں آپ کو بار بار ماسک دکھانے کی، تاکہ کسی طرح یہ ہمارے اس وقت زندگی کا حصہ بن جائے اور ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے آس پاس والوں کو محفوظ رکھ سکیں ان پرابلم سے، جو اس وقت ایک بلا کی صورت میں پوری دنیا پر آئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے۔ اچھا جناب، سب سے پہلے تو آج کے سیشن پہ اگر ہم بات کریں تو اصولی طور پہ تو آج کے سیشن میں انٹری ہی نہیں بنتی، کیونکہ کل جو آپ کو کال دی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا 44,615 کے اوپر آپ نے انٹری لینی ہے، ورنہ انٹری نہیں لینی۔ اور اگر آپ انڈیکس کو دیکھیں تو انڈیکس 44,609 کا ہائی بناتا ہے، اور اس کے بعد پورا دن اس میں ویوی مووز بنتی رہیں، کچھ رولر کوسٹر کی شکل والی، اور پھر ہمارے پاس ایک لیول تھا 44,263 225، جس کے نیچے ہم ایگریشن آف بیئرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو اینڈ آف دا ڈے جو سیکنڈ سیشن میں اس لیول کو انڈیکس نے توڑا، مگر ایک شارپ ریکوری بھی لی، تو دیٹ از نتھنگ بٹ اس کو آپ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریکوری ہے وہ کچھ بھی نہیں تھی، وہ ایک کائنڈ آف اے ڈیڈ کیٹ باؤنس تھی جو اوپر آئی اور پھر مارکیٹ کلوز ہو گئی۔ اصولی طور پہ اس لیول کو ٹوٹنے کے بعد مارکیٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ بیئرز اپنی پرفارمنس دکھا سکتے، ورنہ اگر ٹائم ہوتا، خدا نخواستہ اگر یہ پہلے سیشن میں ہوتا یا سیشن کھلنے کے آغاز کے ساتھ ہوتا، تو شاید ہم کلوزنگ 127 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ نہیں دیکھتے، اس سے زیادہ نقصان کے ساتھ دیکھتے۔ جناب، میں نے اس سلائیڈ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ مارکیٹ بند ہونے کے بعد میری کافی سارے کلائنٹ سے بھی بات ہوئی، اور بہت سارے سوشل میڈیا کمنٹس اور جو ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا، تو اس میں کافی سارے لوگ جو ہے مختلف اسٹاکس میں پھنسے ہوئے نظر آئے، اور کچھ لوگوں کے منہ سے کچھ باتیں ایسی بھی سنی، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کچھ معاملات کو آپ کے ذہن سے کلیئر کیا جائے۔ میں یہ بات تو نہیں کہوں گا کہ اس مارکیٹ میں مینیپولیشن نہیں ہوتی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا کی ہر مارکیٹ میں مینیپولیشن ہوتی ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے، دنیا کی ہر مارکیٹ میں۔ صرف کمی اور زیادتی کا فرق رہتا ہے مارکیٹوں میں۔ جو اچھی اور ڈیپتھ والی مارکیٹیں ہوتی ہیں، جن کی جو ریگولیٹرز ہیں سخت ہوتے ہیں، اور جہاں پر سزاؤں کا طریقہ کار اچھا ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے اس کرائم کی جو تعداد ہے وہ تو کم ہو سکتی ہے، مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سرے سے ایسا ہوتا ہی نہیں، ہوتا ضرور ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھوں میں، جو ہم اپنے ہاتھوں سے ہمیں چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اس پہیے میں اس کے پیچھے چل کیوں پڑتے ہیں؟ دیٹ از دا مین کویسچن۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے زبردستی میرا اکاؤنٹ لاگ ان کر کے مجھے 15,000 شیئر دلا دیے ٹی آر جی کے، یا مجھے 10,000 شیئر نیٹ سول کے دلا دیے، یا مجھے ٹیلی دلا دیا، یا مجھے کوئی بھی واٹ ایور شیئر ہے ڈبل جی ایل دلا دیا یا بائی کو دلا دیا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اس بات کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کچھ لوگوں کی جب نقصانات کا سنا میں نے، تو مجھے یقینی طور پہ بہت تکلیف ہوئی کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اور اس میں اتنا بڑا نقصان
مطلب آسان بات نہیں ہے، اور مارکیٹ میں آپ پیسے بنانے میں آپ کو سال 1.5 سال 6 مہینے لگ جاتے ہیں، اور 3 یا 4 سیشن جو ہے پورے پروفٹ کو واش آؤٹ کر دیتے ہیں، وچ از ٹو مچ. تو لہٰذا تھوڑی سی ان چیزوں کو میں نے سوچا آپ سے ڈسکس کروں. دیکھیے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم ان کا حصہ کیسے بن جاتے ہیں. یہ میرا پہلا سوال ہے. ہم ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان رسیوں کو کاٹ دیں جن رسیوں سے وہ ہمیں نچانا چاہ رہے ہیں. اب اس رسی کو کیسے کاٹیں، یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیے اس کا سوال کا بڑا آسان سا جواب ہے. منڈے کی کال دیکھ لیجئے، جو پچھلا منڈے تھا. واضح طور پہ بتایا گیا تھا اس میں کہ 45,545 اینڈ 535 ایک لیول تھا. اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرے تو مارکیٹ میں پریشر ہے، کوئی ریکوری نہیں ہے. حالانکہ میں نے اس سے پچھلے جمعے کو اپریشیٹ کیا تھا باوجود ایگزاسشن کے. اس کے باوجود بھی رسک مینجمنٹ یہ تھا کہ ٹریگر بیسڈ انٹری کی بات کی گئی تھی. 45,535 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرے تو ہمیں مارکیٹ میں مندی دیکھنی تھی. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیں کہ آپ اگر اس بات پہ عمل پیرا ہو جاتے تو کیا کوئی آپ کو کٹ پتلی کی طرح چلا سکتا تھا؟ آج بآسانی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں مارکیٹ کو چلا رہا ہے. چلا رہا ہوگا، میں آپ کی اس بات سے انکار نہیں کرتا، قطعی طور پہ نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے مال خرید کے روکا نہیں، اس نے مارکیٹ گرائی نہیں. میں اس چکروں میں تو جا ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس نے زبردستی مجھے مال دلایا یا میں نے خود مال خریدا. اپنا احتساب خود کرنا ہے. جو غلطی کر رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دینا کہاں کی عقل مندی ہے. نقصان تو ہمیں ہوا نا، اسے تو نہیں ہوا. اور اگر اس نے میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہی تھی کہ اگر کوئی آدمی، جو ریگولیشن ہے SECP کی، اور اگر کوئی آدمی مینیپولیشن کرتا ہے، چاہے وہ بروکر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، XYZ کوئی بھی ہو، اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ سزا دیں گے اس کو؟ جی نہیں، ریگولیٹر سزا دے گا. آپ کو پتہ ہے اس کا پروسیس کیا ہے؟ سزا دینے کے لیے کتنے ایویڈنس جمع کرنے پڑیں گے، کتنے ایویڈنس جمع ہو پائیں گے؟ پھر سزا دینے والے جو ہیں وہ کیا انہیں سزا دے پائیں گے؟ کتنے عدالتی نظاموں سے گزریں گے وہ؟ اور بہت ہوگا تو 2 لاکھ روپے کا فائن ہو جائے گا، 5 لاکھ روپے کا فائن ہو جائے گا، 10 لاکھ روپے کا فائن ہو جائے گا. 10 لاکھ روپے کوئی چیز ہے ان کے لیے؟ اور اگر ان کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا فائن ہو بھی گیا تو کیا ریگولیٹر آپ کو مارکیٹ کو واپس وہاں کھڑا کر کے دے گا کہ لو جی آپ کا پروفٹ آ گیا، آپ کا مال وہاں پر بک رہا ہے جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا، بیچ لیجئے؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا یار ایسا. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ان چکروں میں پڑے، اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی اس طرح کریں کہ اس نے مال اٹھا لیا، اس نے مارکیٹ گرا دی، اس نے مال گرا دیا. یہ سب باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کے لیے ان رسیوں کو کاٹیے جن رسیوں سے وہ ہمیں کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے. ان رسیوں کو کاٹیے، ڈائریکشن کو سمجھیے کہ مارکیٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. مارکیٹ کا ایک سرکل ہے جس میں مارکیٹ گھوم رہی ہے، ایک سائیکل ہے. ہم اس سائیکل میں ایگزاسشن کو بھی جانچتے ہیں اور کہاں پر ہمیں، مطلب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. جب آپ مارکیٹ میں گرنے کے بعد جب آپ کے پاس ممبر کی کال آتی ہے کہ یار مال بیچو، مارکیٹ اچھی نہیں لگ رہی، 2 دن مارکیٹ گرتی ہے، آپ پیسے ڈالتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک ہو جائے گی. تیسرے دن گرتی ہے، آپ کی پیر لرزنے لگتے ہیں. اس وقت ممبر کا فون آتا ہے، وہ کہتا ہے مال بیچ دو، مارکیٹ اچھی نہیں لگ رہی. اس وقت ہماری حالت ایسی ہوتی ہے جیسے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دھکا جو ہے وہ ممبر کا فون ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا مال بیچ دیتے ہیں. اور جہاں ہم اپنا مال بیچتے ہیں
وہاں سے مارکیٹ پھر اوپر چلی جاتی ہے، اور پھر بیٹھ کے ہم یہ قصہ گو کی طرح یہ کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو کہ یار اس طرح ہوا اور اس نے مارکیٹ ماری اور اس کے بعد ہم نے مال بیچا اور پھر وہاں سے اس نے مال اٹھا لیا، اس نے کروڑوں روپے بنا لیے۔ یہ قصوں کا کیا فائدہ؟ اب کیا فائدہ ان قصوں کا؟ اگر آپ کو بڑی شدید محبت ہے AVN سے، آپ کو شدید محبت ہے نیٹسول یا TRG سے، ارے یار بیچ دو، پھر مل جائے گا۔ جمعے کی کال میں آپ کو واضح طور پہ میں نے بتایا کہ 127 تک تو مجھے نظر آ رہا ہے TRG، جمعے کی کال میں واضح طور پہ بتایا گیا، اور پچھلی جمعرات بدھ کی کالیں دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ نیٹسول کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا کوئی انٹری نہیں بنتی، اس کو میں نے ہٹا دیا اپنی کالوں سے کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے اس کے قریب، مگر نہیں جناب۔ یہ میں کسی خدا نخواستہ کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، قطعی طور پہ نہیں، یہ تمام وہ تجربات ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں۔ اگر ہم ان سے سیکھ لیں گے، اور یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا کہ مجھے کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنی لاس سے، اگر تم کوئی غلطی کرو، لاس کرو، اور اس میں جو لاس تمہیں ہو جائے اگر اس سے تم کچھ سیکھ لو تو اس کو لرننگ کاسٹ سمجھنا۔ تو جناب لرننگ کاسٹ اس وقت ہوگی جب دوبارہ وہ غلطی نہ کی جائے۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنا احتساب کریں تو آپ یقین کیجئے ہم ایک ہی غلطی بارہا دفعہ کر چکے ہیں اس مارکیٹ میں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم کیوں کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم ان کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور اپنے مطلب ہارڈ ارنڈ منی کو ان کے داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ہم نقصان اٹھا رہے ہیں؟ خدا را ایسا مت کیجئے، ٹریگر بیس ہو جائیے، لیولز کو سمجھیے۔ ٹریڈنگ آن لیولز آپ کو صبح سے شام تک لیولز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، کالز کے اندر آپ کو لیولز دیے جاتے ہیں، انڈیکس کے آپ کو لیولز دیے جاتے ہیں کہ کس لیول کے نیچے آپ کو نئی انٹری لینی اور کس لیول کے اوپر بلز ایکٹیویٹی کریں گے۔ پھر اگلے دن ریپ اپ میں وہ چارٹ بھی دکھایا جاتا ہے، بیئرز اور بلز بھی بنا کے دکھائے جاتے ہیں، آپ کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا را ایسا مت کیجیے، مارکیٹ یہیں رہے گی، جائے گا ہمارا پیسہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں، ٹریڈنگ جب میں کرتا تھا تو اس وقت میں نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں، بالکل کی ہیں، غلطیوں سے ہی آدمی سیکھتا ہے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیے، اور معافی چاہتا ہوں کہ کافی لمبا لیکچر ہو گیا، مگر مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی مجھے جب میں نے لوگوں کے لاسز کو دیکھا، ان کے پورٹ فولیوز دیکھے جو اس میں۔ اور ایک بات اور میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ اور بڑا عام طور پہ میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ جناب میں نے لاس نہیں لینا، ٹھیک ہے گر گیا ہے، میں ڈیلیوری اٹھا لوں گا، لاس نہیں لینا میں نے۔ یار آپ کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ شام کو جب مارکیٹ بند ہوتی ہے، جب آپ کے پاس سیٹلمنٹ کی ای میل آتی ہے تو کلوزنگ ریٹ پہ آپ کے اکاؤنٹ کی حیثیت بتا دی جاتی ہے۔ دیٹ از دی ریالٹی فنڈامنٹل آف یور اکاؤنٹ۔ آپ کی اکاؤنٹ کی حیثیت اتنے روپے سے نیچے آ چکی ہوتی ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ لاس بک ہو چکا، آپ کریں نہ کریں، آپ اس بت کو لے کے بیٹھے رہیں جو کل 100 روپے کا تھا، اگر آج وہ 70 کا ہے تو وہ 70 کا ہے۔ کچھ لوگوں کا، کچھ میرے دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ، بلکہ یہ جملہ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک پارٹی میں تھا تو وہاں میں نے سنا کہ میرے اپنے دوست، میرے کلاس میٹس کے ساتھ ہمارا ایک ڈنر تھا، تو وہاں میرے ایک کلاس میٹ نے یہ بات کہی کہ یار خالد تمہاری مارکیٹ میں تو وہی سروائیو کر سکتا ہے جس کے پاس اس کو مال کو روکنے کی طاقت ہو۔ تو میں نے ان سے وہی پرانی بات ریپیٹ کی، میں نے کہا یار ایک صاحب کے پاس طاقت تھی، انہوں نے 330 روپے کا نیشنل بینک روک لیا، ڈیلیوری اٹھا لی، آج 12 سال ہو گئے، نیشنل بینک 100 روپے تو نہیں ہوا۔ تو یہ ریالٹی ہے، یہ اگر ڈیلیوری اٹھانا ہی آپ کی جیت ہے،
اگر ڈلیوری اٹھانا ہی آپ کی جیت ہے تو مجھے دکھا دیجئے 12 سال میں نیشنل بینک کہاں گیا, عسکری بینک کہاں گیا, بی او پی 108 کے اوپر ٹریڈ ہوتا تھا, 108 تو مجھے ریٹ یاد ہے, شاید اس سے اوپر ٹریڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بتا دیجئے مجھے بی او پی کیا 50 ہوا ہے اس کے بعد؟ تو اسی طرح ایسے بہت سے شیئر ہیں. ہیسکال آپ کے سامنے بڑی واضح مثال ہے ابھی موجودہ, کہ وہ پتہ نہیں شاید 300 میں بھی ٹریڈ ہوا ہے, ابھی کوئی 9 روپے کا نہیں لے رہا. تو اگر ڈلیوری اٹھا کے رکھنے میں جیت ہے تو ٹھیک ہے جناب, پھر نیشنل بینک بیچ لیجئے 330 میں. اب اگر آپ 50 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد نیشنل بینک کو 300 دیکھ لیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس 20 سال کا ریٹرن کیا ہے, اس 20 سال کا انفلیشن جو ہوا اس کا نقصان آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے, اس 20 سال کی جو اسٹریس آپ نے لی وہ کہاں ہے. تو ریالٹی کو سمجھیں یار, مارکیٹ کو ایک ٹیکنیک سے ٹریڈ کرے. مارکیٹ میں یہ ساری ریالٹیز ہیں. یہ صرف باتیں بنانے سے, صرف مان لینے سے کہ نہیں جی میں ایسے کر لوں گا تو ایسا ہو جائے گا, نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا یار, کسی کا کچھ نہیں جائے گا, نقصان آپ کا ہوگا. تو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیجئے مارکیٹ کے ساتھ, ٹرینڈ کے ساتھ. کس نے اٹھایا کس نے گرایا یہ باتیں چھوڑ دیجئے. پہلے اپنی پوزیشن اسکوائر کیجئے, پھر اس کے بعد آ کے بیٹھیے, ڈسکشن کیجئے کون گرا رہا ہے کون بڑھا رہا ہے, کریں گے بات. مال ہاتھ میں لے کے یہ باتیں کیسے کر لیں ہم, سب کچھ تباہ ہو جائے گا. بہرحال معافی چاہتا ہوں, بہت لمبی بات ہو گئی. ایک دل میں تکلیف تھی جو میں پچھلے 2-4 دن سے لوگوں کے معاملات دیکھ رہا تھا, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ایک اور کوشش کروں یہ بات سمجھانے کی. چلتے ہیں آگے جناب ویکلی اسٹیٹس پہ. تو پھر وہی بات جو بھی میں کر چکا ہوں, وہ لیول تھا 45,546-535 کا, جس کے نیچے منع کیا گیا تھا کہ نہیں ٹریڈ کر دی, آپ کو لانگ کرنا ہے. اور پھر ہم نے ایگزاسشن دیکھا, پھر آپ کو کہا تھا 44,975 کے نیچے بیئرز ایگریسو ہوں گے, تو جناب وہاں سے بھی ہم نے 500 پوائنٹ نیچے مارکیٹ دیکھ لی. اگر ہم انڈیکس کا لو دیکھیں تو 44,198 کا ہے, سوری, تو وہاں سے ہم نے تقریباً 700 پوائنٹ نیچے دیکھ لی. اور اگر 535 سے دیکھیں تو تقریباً 8 اور 5 1300 پوائنٹ نیچے وہاں سے مارکیٹ آ گئی جہاں سے منع کیا گیا تھا. تو اگر ہم 535 کے نیچے ایگزٹ لے لیتے یا 535 پہ ہم مال نہیں خریدتے تو یہ جو اس انڈیکس نے 1252 پوائنٹ کی موو بنائی اور 1221 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ ویک بند ہوا. یار یہ پوائنٹ تو بچ جاتے کم سے کم. سوچیں ذرا, اس پہ سوچئے گا. ایف آئی پی آئی کی جو فگرز ہیں جنوری, فیب, مارچ, اپریل, ابھی ساری سیلنگ میں جا رہی ہیں. آپ کے سامنے ویکلی اسٹیٹس پہ آپ کے سامنے ساری فگرز ہیں, ان کو دیکھیے. اچھا جناب, اس کے بعد ورک فرام ہوم کے حوالے سے اپریل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پر اپنا فوکس رکھیں گے, اور مایوس بالکل نہ ہو. ورک فرام ہوم پروگرام پہ آپ لوگ کام کریں اور ٹریڈنگ آن لیولز کریں. ٹریڈنگ آن لیول از دی اونلی سولوشن. اف یو لائک ٹو اسٹے فوکس, ٹارگیٹڈ, یو نیڈ ٹو بی اے ویری, کیا کہنا چاہیے, اے ویری گڈ فرینڈ آف دا ٹرینڈ. اور ٹریڈنگ آن لیولز آپ کو یہی سکھاتا ہے. ٹریڈنگ آن لیولز کیجئے, ٹریگر بیسڈ ٹریڈنگ کیجئے, سیکیور ٹریڈ ہے. تو ورک فرام ہوم میں آپ لوگ جتنا زیادہ سے زیادہ جوائن کریں, مایوسی سے باہر آئیے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مزید بگاڑ سے بچا لیں. اچھا جناب, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج کے سیشن کو اگر ہم دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ اٹ واز فیئر کہ ہم مارکیٹ میں سائیڈ لائن رہے, کوئی نقصان نہیں کیا, کیونکہ 44,615 کے نیچے تو ہمیں کام ہی نہیں کرنا تھا. اور ہائی دیکھ لیں آپ, جس طرح میں نے بتایا, اور پھر مارکیٹ 127 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بھی بند ہو گئی. تو اب سچویشن تھوڑی سی پریشان کن ہے, تھریٹننگ ہے چارٹ پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایگزٹ لے چکے وہ ڈاؤن ٹرینڈ کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے میرا یہ جملہ آپ کو سخت گراں گزرے, مگر یہ ریالٹی ہے, اس کو ہم مطلب اگنور تو نہیں کر سکتے. کہ میں نے میرے 1-2 پرانے لوگ ہیں, کلائنٹس ہیں, جو اس کو بائرز پیراڈائز کہتے ہیں ایسی مارکیٹ کو.
یقیناً اس وقت بہت لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ اسی وقت ان کے فون آتے ہیں، ہاں بھائی کیا مال خریدنا ہے، کہاں تک دیکھ رہے ہو مارکیٹ. ایسے حالات میں وہ لوگ فون کرتے ہیں، ہمیشہ سے دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. تو ہے بائرز پیراڈائز، کیا کریں، مجبوری ہے. ان کے لیے ہے جنہوں نے ایگزٹ سیکھی. مارکیٹ میں انٹری تو سب لے لیتے ہیں، صرف آپ کو کلک کرنا ہوتا ہے، مال آ جاتا ہے. بیچنے کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اینی ویز، تو اس وقت صورتحال کافی کشیدہ ہے، پریشان کن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 44,198 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں بڑا پریشر ہے اور پریشر ہے. اس کے نیچے خدا نہ کرے مارکیٹ ٹریڈ کرے، مگر اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی تو مارکیٹ میں بڑا پریشر ہے. اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ مارکیٹ شاید اس لیول کو سپورٹ نہیں لے پائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی جو اگر آپ بلز کی پاسبلٹیز پر بات کرنا چاہیں تو بلز کی پاسبلٹیز کم سے کم جو منیمم ریکوائرڈ لیول ہے وہ 44,631 ہے. ٹھیک ہے جی. 44,631 منیمم ریکوائرڈ لیول ہے. اس کے اوپر مارکیٹ کو کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ میرے خیال میں 300-350 پوائنٹ یہاں سے دور ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر میں نے ایک ڈیرنگ لانگ انٹری دی ہے. وہ کس کے لیے دی ہے؟ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے، کہ ٹھیک ہے آپ لانگ کر سکو گے. 44,448 پہ آپ انٹری لو گے اور کوشش کرو گے 44,600 سے پہلے نکلنے کی کوشش کرو گے. اگر ایگزٹ بنا سکو، ایگزاسشن دیکھ لو تو نکلو. اگر بلز کی پاور دیکھ لو کہ 631 کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو ہونے دو، پھر 608 کے نیچے اسٹاپ لاس لگا دو. پہلے اپنی پوزیشن سیکیور کر لو. ٹھیک ہے جی. یہ ایک پاسبلٹی میں نے بتائی ہے کہ 44,448 اور 608 کے بیچ میں ایک ٹریڈ بنتی ہے، وچ از اگین جس کو میں ٹریڈنگ آن لیولز کہتا ہوں. اب مارکیٹ کی رسک مینجمنٹ پہ بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹ از ناٹ ریئلی اٹریکٹنگ شارٹ ٹرم ٹریڈرس، کیونکہ شارٹ ٹرم سچویشن ہے نہیں. جو میں نے شارٹ ٹرم ٹریڈ دی ہے وہ 44,448 کے اوپر جا کے 600 تک کرنے کی ہے. اگر اس کے نیچے ٹریڈ ہوتی ہے تو کوئی شارٹ ٹرم ٹریڈ اس میں ممکن نہیں ہے. لانگ ٹریڈ آپ کے لیے پریشان کن رہے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اور مگر میں جو لوگ ایگزٹ لے چکے ہیں وہ ایکیومولیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو بدھ، جمعرات اور جمعے کو 3 دن آپ کو کچھ اسپیسیفکلی کچھ اسٹاکس پر میں نے زور دیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کرنا شروع کرو، اور پریشر ہے تو بیک فٹ پہ جا کے بائی کرو. تو وہی اسٹاکس جن کی ہم نے بات کی تھی ان میں آپ ایکیومولیشن کیجئے. دیٹس ویری گڈ. دیکھیے مارکیٹ تو بہتر نہیں ہوگی جب تک 44,631 کے اوپر کھڑی ہو، اور 131 کے اوپر جانے کے بعد 44,755 کے اوپر جب رکے گی تب میں کہوں گا کہ ہاں بلز واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک سیشن کافی نہیں ہوگا. یہ بات ذرا آپ لکھ لیجئے آنے والے ہفتے کے لیے. ایک تیزی کا سیشن جو آپ کو 44,600 500 400 پہ کلوزنگ دے دے وہ کافی نہیں ہوگا. ہم کو کنسسٹنسی ان بلز ایفرٹ چاہیے. جو اسٹیبلش بلز ایفرٹ نا، اس کے بغیر نہیں بنتی. اور جس طرح میں نے پچھلی سلائیڈ میں کہا 44,198 کے نیچے جسٹ پریشر، ایگریشن آف دا بیئرز. اور اگر ایسا ہوا تو مارکیٹ وہاں سے کم 400 پوائنٹ نیچے چلی جائے گی 44,198 کے نیچے، اور وہ ایریا ہوگا 43,838 سے لے کے 784 تک. دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹارگیٹ آف بیئرز اف مارکیٹ ٹریڈز بلو 44,198. تو جناب فوکس رہیے، سمجھیے ان چیزوں کو اور اس کے حساب سے فیصلے کیجیے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ٹریڈ کرنے کی موقع دے، آپ لوگ فائدے پروفٹ کریں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ جو غلطی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ان غلطیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے. سمجھیں ٹریڈ کو اور ٹریگر بیس ٹریڈنگ کریں تاکہ اپنے آپ کو لاس سے بچائیں. بہت شکریہ. اس کال کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپس میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر کوئی جان سکے، سمجھ سکے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں. میری بات کو بالکل بھی
سختی سے مت لیجیے گا، اس طرح سوچیے گا کہ ایک بڑا بھائی آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ مجھے دلی تکلیف ہے جن لوگوں کے میں نے لاسز دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے، میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اللہ حافظ۔